من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البكري الأبهي التهامي الضعف جيشات الأباطيل والدامغ صولات الخضالين مولد الحق بالحق بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال علي عليه السلام الایمان علی اربع دائم علی الصبر والیقین والعدل والجہاد صلو علیہ بزرگان محترم و دوستان عزیز، حقیقت ایمان کے موضوع پر آپ حضرات کے سامنے مسلسل گفتگو ہوتی رہی۔ آج یہ سلسلہ ذکر و بیان کی آخری مجلس ہے۔ اب موضوع کو اختتام پذیر ہونا ہے۔ عزیزان محترم، گفتگو کا ذریعہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ جو روزانہ آپ سماعت فرماتے رہے، جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ ایمان کے 4 ستون ہیں: صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ ایمان کے حوالے سے گفتگو ہوئی، صبر، یقین اور عدل کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ آج منزل ہے جہاد کی۔ جہاد ظاہر سی بات ہے کہ عام طور سے جہاد کے ساتھ تلوار کا تصور آتا ہے، لڑائی کا تصور آتا ہے، لیکن مولا کائنات نے جہاد کی جو تعریف بیان کی ہے، مولا کائنات نے جہاد کی جو تشریح کی ہے، وہ اپنے اندر اور بھی بہت کچھ لیے ہوئے۔ ارشاد فرمایا وَالْجِهَادُ مِنْهَا عَلَىٰ أَرْبَعِ شُعَبٍ، اور پھر جہاد کے بھی 4 شعبے ہیں: عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَشَنَانِ الْفَاسِقِينَ وَالصِّدْقِ فِي الْمَوَاطِنِ۔ جہاد امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اور فاسق و فاجر لوگوں سے دوری ہے، اور ہر موقع پر سچ بولنا ہے۔ عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح سے ہم نے تفصیل کے ساتھ ایمان کے ساتھ صبر پہ گفتگو کی، یقین پہ گفتگو کی، اور کسی حد تک کل عدل کے حوالے سے گفتگو ہوئی، تو آج اس تفصیل سے تو گفتگو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی موضوع کو مکمل کرنے کے لیے چند جملے خلاصے کے طور پر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ عزیزان محترم، چونکہ امام حسین کا جہاد سمجھنے کے لیے ہمیں مولا کائنات کے ان الفاظ کو سمجھنا ہے، اور پھر کربلا تک جا کر اس پورے پس منظر کو دیکھنا ہے کہ حقیقت ایمان کیا ہے، حقیقت اسلام کیا ہے۔ مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام جہاد ہے۔ اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ کربلا تک آتے آتے تو جنگ کی بات ہوتی ہے، لیکن جب مولا کائنات کا یہ بیٹا مدینے سے جنگ کے لیے نکلنے لگا ہے تو امام حسین نے جو اپنے مشن کا اعلان کیا ہے اس میں بھی اسی جہاد کی
طرف اشارہ ہے کہ اریدو ان امر بالمعروف و انہا عن المنکر، ہمارا ارادہ امر بالمعروف ہے اور نہیں عن المنکر ہے۔ انا اسیرو بسیرت جدی و ابی، اور اس راستے میں میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کا اسیر ہوں۔ تو جو محترم دیکھیے، جہاد کو سمجھنے کے لیے پورا پس منظر اگر آپ کے ذہن میں آ جائے کہ عزیزان محترم دیکھیے، نیکیاں تو بہت سی ہیں، خوبیاں تو بہت سی ہیں، اچھائیاں تو بہت سی ہیں، اسی طرح سے برائیوں کی بھی ایک پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی کہ منکرات میں کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن آپ کو حدیثوں میں ملے گا کہ محبت علی سے بڑا کوئی معروف نہیں اور عداوت علی سے بڑھ کر کوئی منکر نہیں۔ ایک سلوات بھیجیے آپ ذرا محمد وآل محمد۔ یعنی آپ اسلام کو جس رخ سے بھی سمجھنا چاہیں، سمجھ لیجیے آپ کہ اسلام کے سارے مسائل حل ہوئے ہیں محبت علی کی وجہ سے، اور سارے مسائل الجھے ہیں عداوت علی کی وجہ سے۔ توجہ کیجئے گا، آپ جا کر دیکھ لیں، اور پھر میں ایک مرتبہ کہوں گا کہ آپ سورہ احزاب پڑھیں، آپ سورہ منافقون پڑھیں۔ کل زیارت کی نماز میں آپ سے سفارش کی گئی ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ احزاب، دوسری میں سورہ منافقون۔ تو عزیزان محترم دیکھیے، لمبی چوڑی گفتگو تو ہو سکتی ہے جہاد کے حوالے سے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم جتنا زیادہ جہاد پر کھل کر گفتگو کر سکتے ہیں، ہمارے علاوہ جہاد پر سوائے شرمندگی کے جو بھی بات کرے گا وہ شرمندہ ہوگا۔ کبھی شاعر نے آواز دی کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ یعنی اگر ضرب ید اللہ ہی کو نکال لیا جائے تب بھی اسلام میں کچھ نہ بچے گا، سجدہ شبیری کو نکال لیا جائے تب بھی اسلام میں کچھ نہ بچے گا۔ لیکن عزیزان محترم ذرا آپ ملاحظہ فرمائے کہ وہ میرا مولا جو مدینے سے ایسے عالم میں نکل رہا ہے کہ جہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حسین مدینے سے نہ نکلتے تو کوئی پرابلم نہ آتی، کوئی دقت نہ ہوتی، کوئی دشواری نہ ہوتی، سب خیریت رہتی۔ لیکن اگر جہاد حقیقی کو سمجھنا ہے تو امام حسین کے قدم کو سمجھیے، امام حسین کے اقدام کو سمجھیے۔ دیکھیے یہ پروپیگنڈا کہ مدینے میں رہتے تو سب خیریت تھی، بہت جلدی لوگوں کے دل میں بات اتر جاتی ہے کہ مدینے میں انصار تھے، مدینے میں مدد کرنے والے تھے، مدینے میں اپنے رشتہ دار تھے، امام حسین نے مدینے کو چھوڑا ہی کیوں؟ لیکن خدا کی قسم اگر امام حسین تنہا ہوتے نا اور جا کر کربلا میں قربانی دے دیتے تو پتہ نہیں کتنے افسانے بنائے جاتے، پتہ نہیں کتنے افسانے بنائے جاتے۔ یہ جو میں بیان دے رہا ہوں یہ بہت بڑے تھنک ٹینک جو لوگ سمجھے جاتے ہیں، اور اپنے طور پر انہوں نے بہت بڑا تیر مارا یہ مضمون لکھ کر کہ اگر حسین مدینہ نہ چھوڑتے تو سب خیریت رہتی۔ اگر آپ سے کبھی کوئی یہ کہے تو فوراً پوچھئے گا کہ مولا علی تو مسجد میں تھے، وہاں کیا ہوا؟ بھائی توجہ کیجئے گا، امام حسن تو مدینے میں تھے، وہاں کیا ہوا؟ کیا امام حسن کو زہر نہیں دیا گیا؟ اور مولا ڈائریکٹ تو کربلا نہیں گئے۔ توجہ کیجئے گا، مولا پہلے مکے گئے ہیں، لیکن مکے میں حاجیوں کے بیس میں قاتل آ گئے تھے۔ اگر مولا حسین مکے سے نہ نکلتے تو وہی مکے میں مولا حسین کو قتل کر دیا جاتا۔ تو اس پروپیگنڈے میں کبھی نہ آئیے گا
کہ مدینے میں رہتے تو خیریت رہتی، مکے میں رہتے تو خیریت رہتی. نہیں، ان کو مولا حسین سے کوئی محبت نہیں ہے. اصل میں یہ قاتل کے بے نقاب ہونے کا افسوس ہے. بھائی توجہ کیجیے گا کہ اگر مولا حسین مدینے میں رہتے اور ابو سفیان کا پوتا علی کے بیٹے کو قتل کرا دیتا تو قاتل بے نقاب نہ ہو پاتے. لیکن یہ مولا حسین نے انتظام کیا، اہتمام کیا کہ مدینے میں نہیں، مکے میں نہیں، کربلا میں جا کر قاتل کے چہرے سے نقاب الٹی جائے گی. توجہ فرمائیے گا، قاتل کے چہرے سے نقاب الٹی جائے گی. اور خطیب الایمان علیہ الرحمہ کا یہ جملہ میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں کہ عزیزان محترم، یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ حسین کو تو سب مانتے ہیں، حسین کو تو سب مانتے ہیں، حسین کو تو سب مانتے ہیں. مرحوم عجب جملہ کہتے تھے کہ حسین کو سب مانتے نہیں، یزید کو سب مان نہیں سکتے. حسین کو سب مانتے نہیں، یزید کو سب مان نہیں سکتے. اس لیے کہ کالا مال، اسمگلنگ کا مال جب تک پکڑا نہیں جاتا تب تک مالک کا ہوتا ہے، لیکن جب پکڑا جاتا ہے تو مالک بھی نہیں کہتا میرا. جب تک قاتل اسمگل ہوتے رہے سب کہتے رہے میرا میرا میرا. لیکن جب یزید کو جا کر کربلا میں حسین نے پکڑ لیا اب کوئی نہیں کہتا میرا. صلوات دیجیے آپ محمد والے محمد پر. توجہ فرمائیے گا، سورہ احزاب ذہن میں رہے، سورہ منافقون ذہن میں رہے. ظاہر سی بات ہے کہ گفتگو کا مقدمہ طولانی ہونا چاہیے لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اس لیے میں آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے بغیر تمہید کے، بغیر مقدمے کے، دیکھیے کربلا میں مولا حسین جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر، لیکن محبت علی سے بڑھ کر کوئی معروف نہیں، عداوت علی سے بڑھ کر کوئی منکر نہیں. جب حسین ابن علی نے جا کر آپ آخری خطبہ اٹھا کر دیکھیں تب آپ کو پتا چلے گا. آج بھی میں نے پڑھا مختلف کتابوں میں مختلف انداز میں یہ بات لکھی ہے کہ ساری شہادتوں کے بعد مولا حسین نے ایک ایسا ماحول بنایا اپنے خطبے کے ذریعے سے کہ بتاؤ تم مجھے قتل کیوں کر رہے ہو، بتاؤ تم مجھے مار کیوں رہے ہو. کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا ہے؟ کیا میں نے حرام محمد کو حلال کیا ہے؟ اس پورے خطبے کے بعد میرا مولا پوچھتا ہے کہ جب ہم نے کوئی غلطی نہیں کی تو بتاؤ میری خطا کیا ہے. خطبے کا زور اس منزل پر آ گیا کہ لشکر یزید سے آواز آئی حسین غلطی کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، بغضاً لأبی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تمہارے باپ کے بغض میں تمہیں ہم مار رہے ہیں. اگر حسین کا باپ بھی کوئی معمولی باپ ہوتا توجہ کیجئے گا تو وہ اقرار کرتے، بات ختم ہو جاتی. لیکن حسین نے اپنے خطبے سے ایسا ماحول بنایا کہ یزیدیوں نے اقرار کیا بغضاً لأبی، تمہارے باپ کے بغض میں مار رہے ہیں. ادھر بغض کا اقرار کیا، ادھر حدیث رسول آئی یا علی حبک تقوی والایمان وبغضک کفر ونفاق. ارے صلوات بھیجیے آپ محمد والے محمد پر. بغضاً لأبی کے بعد خود بخود گرفتار بلا ہو گئے، خود بخود اقرار کر لیا کہ ہم کافر ہیں اور منافق ہیں. ادھر کافر و منافق کا اقرار کیا، ادھر قرآن نے آواز دی یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. اے نبی جہاد کرو کافروں سے اور منافقوں سے. حکم ہے نبی کو. اور حسین منی وانا من
مولا حسین نے کربلا میں اتمام حجت کی ہے، لوگوں کے چہروں سے نقاب ہٹائی ہے۔ اب اس طرح سے یہ نقاب ہٹی کہ آج مولا حسین کا ذکر پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب اگر نام حسین نہ ہو تو خدا کا نام نہ لیا جائے، نام حسین نہ ہو تو رسول کا نام نہ لیا جائے۔ ہماری جان قربان سرکار شہادت کے جہاد پر، ہماری جان قربان مولا حسین کے جہاد پر، کہ ایسا جہاد تو نہ مولا علی نے کیا، ایسا جہاد تو کسی نے نہیں کیا۔ اس لیے کہ عزیزان محترم، دربار میں یا بازار میں اس طرح سے جہاد کرنا یہ صرف حسین کے قبیلے کا کام ہے۔ ہاں عزیزو، مولا علی نے بھی جہاد کیے ہیں، لیکن جیسا جہاد مولا حسین نے کیا ویسا جہاد آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ تنہا جا کر تلوار چلانا اور ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لے جا کر جہاد کرنا یہ صرف مولا حسین کا کام ہے۔ اس لیے کہ حسین جو جہاد کرنے جا رہے ہیں اس کا اثر اب تاریخ پر ایسا پڑے گا، پھر کوئی نام حسین بھلا نہ پائے گا، اور شاعر کہے گا یہ ہے حسین کی حقانیت کی دین، اسلام کا وجود جو سچائیوں میں ہے۔ یہ سوچ کر کسی نے نہ رکھا یزید نام، یہ نام کائنات کی رسوائیوں میں۔ مولا حسین نے سارے فیصلے کر دیے کہ دیکھو میرا جہاد کس طرح کا ہے۔ اس لیے کہ عزیزو، حسین ابن علی نے کربلا کو جس طرح سے سجایا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ حسین نے کربلا کے میدان میں جس طرح کے لوگوں کو جہاد کے لیے جمع کیا تھا اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ وہاں سن و سال کا تو فرق ہے لیکن ارادوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو علی اصغر کہیں گے وہی اون محمد کہیں گے، جو اون محمد کہیں گے وہی قاسم کہیں گے، جو قاسم کہیں گے وہی علی اکبر کہیں گے، جو علی اکبر کہیں گے وہی غازی ابو الفضل کہیں گے، جو غازی ابو الفضل کہیں گے وہی حسین کہیں گے۔ اور یہاں ارادوں کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اور بتا دیا کہ اگر ہمارے جہاد کو سمجھنا ہے تو دیکھو، تم احد کا میدان دیکھ لو، وہاں نبی بلا رہے تھے کہ نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ، لیکن کوئی آنے کو تیار نہیں تھا۔ میں شب عاشور شمع کھول کر کے کہہ رہا ہوں چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، لیکن کوئی جانے کو تیار نہیں ہے۔ حق پہنچتا ہے مولا حسین کو یہ فخر کرنے کا کہ جیسے ساتھی مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے، ویسے نہ میرے بابا کو ملے، ویسے نہ میرے بھائی حسن کو ملے۔ ہاں عزیزان محترم، مولا حسین نے اتمام حجت کیوں کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ جہاد اختیار کا نام ہے، جہاد آزادی کا نام ہے، یہاں جبری طور پر کوئی پیغام نہیں دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ کیوں حسین ابن علی نے کیا؟ دیکھیے، کیا مولا نہیں جانتے تھے کہ میں شمع گل کروں گا تب بھی میرا کوئی ساتھی نہیں جائے گا؟ حسین سے بڑھ کر اسے کون جانے گا، کون سمجھے گا؟ لیکن یہ پھر کیوں ارادہ ہے، پھر کیوں اختیار دیا جا رہا ہے؟ تو یاد رکھیے گا عزیزان محترم کہ شہید تو وہی سب ہوتے جن کو شہید ہونا تھا، لیکن بددیانت مورخ لکھتا کہ وہ تو حسین نے دھوکے میں رکھ کر سب کو مروا دیا۔ حسین نے کہا شہادت اختیار کا نام ہے، شہادت ایکسیڈنٹ کا نام نہیں ہے، میں اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی با اختیار بنا رہا ہوں، اپنے ساتھیوں کو بھی با اختیار بنا رہا ہوں۔ اور پھر آپ شب عاشور میں بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کی قسم ایک ایک شہید کا جو بیان ہے اگر آپ اس کو کتابوں میں اٹھا کر پڑھیں تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ فرزندان جعفر نے کیا کہا، فرزندان عقیل نے کیا کہا، اصحاب نے کیا کہا، انصار نے کیا کہا۔ مختلف آوازیں ہیں جو بلند ہوئی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مولا ہم آپ کو بھلا چھوڑ کر جا سکتے ہیں، ہمیں ایک مرتبہ نہیں اگر 70 مرتبہ بھی قتل کیا جائے تب بھی پر ہم آپ کی نصرت سے گریز نہ کریں گے۔ مولا ہم آپ کی مدد کریں گے، مولا ہم آپ کی نصرت کریں گے۔ ہاں عزیزو، شب عاشور کا منظر آپ کو پتا ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ جناب حبیب کی ذمہ داری یہ ہے، جناب حبیب کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ مخدرات قسمت کے خیموں میں پہرا دیں۔ لیکن جب شب عاشور کے کسی حصے میں مولا حسین جناب زینب کے
पास गए हैं तो अजीजों जनाब ज़ैनब ने माजी के तजुर्बे की बुनियाद पर कहा है कि भैया क्या अपने साथियों को आजमा लिया? भैया क्या आपने साथियों को आजमा लिया? क्या आपने अपने साथियों को देख लिया? अज़ादारों, जब ये आवाज जनाबे हबीब के कानों तक आई है, जनाबे हबीब दौड़े हुए गए हैं। अंसार खैमे में इबादत में मसरूफ हैं। कहा तुम क्या मसरूफ इबादत हो? अली की बेटी को अभी तुम पे शायद भरोसा नहीं है। अज़ादारों, यही वो मौका था कि सारे असहाब अपनी अपनी तलवारें लिए हुए जनाबे ज़ैनब के खैमे के दरवाजे पर आए और कहने लगे, आका अगर शहजादी इजाजत दे दे तो अभी अपनी गर्दनें काट के जज़ाकुम रब्बुकुम। आदादारो, शब आशूर का मंजर बहुत से मनाजिर हैं, फिर इंशाअल्लाह दूसरी भी मजलिस आएगी उसमें मैं अर्ज करूंगा, लेकिन इस वक्त इतना सुन लीजिए कि अजीजों, एक मर्तबा जनाब रबाब जनाब ज़ैनब के पास गई और कहने लगी, शहजादी शायद मेरा बच्चा दुनिया में नहीं रहा। जनाब ज़ैनब आई, नब्ज़ पे हाथ रखा, कहा भाभी बच्चा तो जिंदा है लेकिन शिद्दते अतश की वजह से इसको गश पे गश आ रहे हैं, इसलिए ये बच्चा गश के आलम में है। अज़ादारों, सुन लिया आपने, शब आशूर तक जिस अज़गर को गश पे गश आ रही हो, शब आशूर तक जो अज़गर प्यास की वजह से गशी के आलम में हो, लेकिन जब रोज़ आशूर हुसैन इब्न अली ने एक मर्तबा आवाज दी, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन मुईनिन युईनुना, क्या है कोई जो मेरी इआनत करे? क्या है कोई जो मुझे पनाह दे? क्या है कोई? अज़ादारों, जब मौला हुसैन ने ये आवाज बुलंद की तो खैमे से रोने का शोर बुलंद हुआ, खैमे से रोने का शोर। एक मर्तबा मौला हुसैन ने अपने घोड़े का रो खैमे की तरफ मोड़ दिया, तड़े खैमा पर आए, कहने लगे, या उख्ती ज़ैनब, मेरी बहन ज़ैनब, मेरी जिंदगी में रोने का क्या सवाल है? आवाज दी भैया, आपकी आवाज में कुछ इतना दर्द था कि अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। लाओ, समझ गया, मेरा खून है। अरे मदीने से, आगोश सुगरा से यही कह के तो मैं लाया था कि मेरे बच्चे, अगर तुम करबला न चलोगे तो मेरी आवाज पर कौन? जज़ाकुम रब्बुकुम। अज़ादारों, आप रोने के लिए आए हुए हैं, लेकिन देखिए रोने में कमी न होने पाए कि बीबी रबाब को शिकवा हो कि बच्चा छोटा था तो आंसू कम निकले, बच्चा छोटा था तो गिरिया कम हुआ। जनाब रबाब को उनके लाल का पुरसा देना है। कौन रबाब जो सारी जिंदगी अली असगर का झूला याद करती रही? आपको पता है ना कि जनाब रबाब को अपने असगर से कितनी मोहब्बत थी। अगर उसका अंदाजा लगाना है तो जब मदीने में जनाब रबाब की शहादत हुई है और गुस्ल के लिए जब वो चादर हटाई गई है तो देखने वालों ने देखा कि चादर के कोने में कुछ बंधा हुआ है। जब वो खोला गया तो देखा अली असगर के जले हुए झूले का टुकड़ा जो अदादारों, आप रोने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ, गिरिया करिए, गिरिया कीजिए। अदादारों, आज की रात रोने की रात है, आज की रात गिरिए की रात है, आज की रात हुसैन इब्न अली
علی کو یاد کرنے کی رات ہے. آدھارو کیوں؟ اس لیے کہ کل کا قیامت کا دن جب آئے گا تو اجڑ جائے گا زہرا کا گھر. حسین ابن علی سارا دن رو رو کر گزاریں گے. انا قتیل الابرار. کبھی انصار کے لاشے پر روئے, کبھی عیسیٰ کے لاشے پر روئے, کبھی قاتل سے لپٹ کر روئے, کبھی علی اکبر کا لاشا لاتے ہوئے. لیکن ہائے حضرت عدالت مولا حسین جناب علی اصغر کو لے کر کے آئے ہیں. لیکن جب علی اصغر کو لے کر چلے ہیں تو ابا کا سایہ کیا ہوا ہے, اور دشمن یہ سمجھا شاید قرآن امان کے لیے لا رہے ہیں. لیکن جب حسین ابن علی بلندی پر پہنچے اور ابا کا دامن ہٹایا تو کہا کہ دیکھو یہ بچہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا, اب یہ پیاس سے نڈھال ہے, آؤ ذرا تم اس کو پانی پلا دو. ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا تو ایک مرتبہ مولا حسین نے علی اصغر کو اٹھایا, کہا میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو, اپنی حجت ان کے اوپر تمام کر دو. ایک مرتبہ 6 مہینے کے بچے نے سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھیری. جو کام اب تک تلواروں نے نہیں کیا تھا, جو کام اب تک تیروں نے نہیں کیا تھا, وہ کام علی اصغر کی زبان نے کیا کہ لشکر یزید میں رونے کا شور بلند ہوا, آواز آنے لگی حسین سچ تو کہتے ہیں. جزاکم ربکم. سمجھے آپ علی اصغر کی مظلومی کیا ہے, لیکن جب اس طرح سے ادادارو لشکر یزید میں تلاطم کی کیفیت طاری ہوئی تو ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا آئینہ ہرملا اقتا کلام الحسین. ہرملا کہاں ہے؟ قطع سخن کرتے صفوں کو چیرتا ہوا ہرملا نکلا, 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا. لیکن ایک مرتبہ نشانہ لیتے کے ساتھ بھی اس کا ہاتھ کاپا, تیر زمین پہ گرا. پھر اس نے تیر چلائے کمان میں جوڑا. جب 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا تو ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا اے ہرملا تو عرب کا سب سے بڑا تیر انداز ہے, یہ آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ معلوم ہے اس نے کیا کہا, جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. جب بھی میں علی اصغر کا نشانہ لیتا ہوں, کبھی رسول خدا, کبھی علی مرتضیٰ, کبھی کوئی بی بی سامنے آ جاتی ہے. ارے میرے اصغر کی جزاکم ربکم. آدھارو ایک مرتبہ کمان کڑکی, تیر چلا, علی اصغر کے گلے پر لگا, حسین کا بازو زخمی ہو گیا. آدھارو کل آپ نے سنا تھا کہ علی اکبر کے سینے سے جب بچے کی ہڈی نکالی ہے تو سینے سے کلیجہ نکل آیا. لیکن آج چلو, آج 6 مہینے کا بچہ ہے, علی اصغر کے گلے میں تیر لگا ہے. حسین ابن علی کہہ رہے ہیں بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ. علی اصغر کے گلے سے باپ کو تیر نکالنا. جزاکم ربکم. ادارو ایک مرتبہ علی اصغر کے گلے سے تیر تو نکال لیا, لیکن بچہ ہے نا, خون کتنا ہونا چاہیے, لیکن شدت عطش کی وجہ سے اب علی اصغر کے بدن میں اتنا خون ہے کہ باپ کے چلو میں آ گیا. اب حسین چاہتے ہیں یہ خون آسمان کی طرف پھینکے. آواز آئی یہ خون آسمان کی طرف نہ آئے ورنہ پانی نہ برسے گا. جب یہ زمین کی طرف پھینکنا چاہا, آواز آئی اگر یہ خون ادھر آیا تو کوئی دانا وہ ادھر نہ ہوگا. اگر حسین کے علاوہ کوئی اور ہوتا نا جس کا جوان پیاسا مارا گیا, جس کا بچہ پیاسا مارا گیا, تو آدھا خون آسمان کی طرف دیکھتا, آدھا خون زمین کی طرف دیکھتا کہ جب ہمارے بچے پیاسے مر گئے تو دنیا پیاسی مر جائے. لیکن حسین ابن علی نے یہ خون اپنے چہرے پر ملا اور کہا علی اصغر گواہ رہنا, تمہارا بابا نانا کے پاس اسی طرح. جزاکم ربکم. آپ کی آوازیں بلند ہیں, اللہ اکبر. اب علی اصغر ہیں اور حسین ہیں, اور کبھی اپنے بازو کا زخم دیکھتے ہیں, کبھی علی اصغر کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں یہ زخم تیر نہیں طرز زندگانی ہے, یہ زخم تیر نہیں طرز زندگانی ہے, یہ میرے بے شیر کی نشانی ہے.
ایک مرتبہ حسین ابن علی اب علی اصغر کا لاشا لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن عزاداروں کلاف اعمال کریں گے، 7 دفعہ آگے جائیں گے، 7 دفعہ پیچھے آئیں گے، لیکن آپ کے ہاتھوں پر کسی کا لاشا نہ ہوگا، لیکن ہائے حسین علی اصغر کا لاشا۔ ایک مرتبہ حسین علی اصغر کے لاشے کو لے کر کے تہے خیمہ پر پہنچے، آواز دی رباب رباب، ہم آگے ہیں رباب۔ عزادارو تہذیب آل محمد کی بی بی رباب تو نہ نکلی، جناب سکینہ نکل کر سامنے آئی۔ عزادارو پورا منظر اپنے ذہنوں میں اجاگر کیجئے تاکہ تیرے حرملہ کی چبھن آپ کو اپنے دلوں میں محسوس ہو سکے۔ ایک باپ ہے جو ابا کا سایہ اپنے بیٹے کے لاشے پہ کیے ہوئے ہے، اور 4 سال کی بچی نکل کر آئی ہے، باپ سر کو جھکائے ہوئے ہے، بچی پوچھ رہی ہے بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے، ہم پیاسے رہ گئے بابا۔ اب آپ مجھے بتائیں حسین کیا جواب دے، حسین کیا جواب دے؟ نظریں جھکی ہوئی ہے، جناب سکینہ کہتی ہیں ہاں کئی دن کے بعد میرے بھیا کو پانی ملا، نیند آ گئی ہوگی۔ جواب کوئی نہیں دیا۔ آخر میں جناب سکینہ آگے بڑھی، ابا کا دامن ہٹایا، چیخ مار کر پیچھے ہٹی، ماں میرا اصغر، اماں میرا اصغر۔ ہاں دادارو ایک مرتبہ جناب علی اصغر کے سپرد کیا، لیکن معلوم ہے کیا کہا؟ اے بیویو اصغر کو ماتم کر لو۔ اس کو سپرد کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ میری شہادت کے بعد شہیدوں کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ یہ 6 مہینے سے پھول سا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں میں بکھر جائے گا۔ عزادارو اصغر کو لے کر کے امام حسین پشت خیمہ پر آئے، پشت خیمہ پر آ کر ذوالفقار سے باپ قبر کھودنے لگا، رونے کی آواز، گریے کی آواز، داہنے دیکھا بائیں دیکھا، کون رو رہا ہے؟ میری غربت پہ کون گریا کر رہا ہے؟ آواز آئی فرزند رسول، میں ذوالفقار ہوں، جنگ احد میں جنگ فتح کرنے کے لیے آئی تھی، یہ کون سی خدمت میرے مولا لے رہے ہو؟ کہا یہ خدمت میرے دل کے لیے کر رہی ہے، میری شہادت کے بعد شہداء کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑے گی۔ جزاکم ربکم۔ عزاداروں میں مجلس یہی پر تمام کر دیتا۔ حسین نے پشت خیمہ پر علی اصغر کو سپرد ہاتھ کیا۔ جب تک میں کربلا نہیں گیا تھا، یہاں سے آگے مصائب نہیں پڑھتا تھا، لیکن جب کربلا میں گیا اور کربلا پہنچ کر لوگوں نے بتایا کہ حسین کی ضریح ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتا ہے نا اے کربلا جانے والوں، آپ جب کربلا جاتے ہیں یا جو بھی کربلا جائے گا، امام حسین کی ضریح میں علی اصغر کی بھی قبر ہے، علی اکبر کی بھی قبر ہے۔ تو میں سوچنے لگا مولا حسین نے تو علی اصغر کو پشت خیمہ پہ دفن کیا تھا، اب یہ قبر علی اصغر یہاں کیسے آ گئی؟ آپ کو پتا ہے شام غریبہ میں جب سروں کو گنا گیا، سر اکٹھا، کہا گیا مرے تو 72 تھے، کہا وہ بچے کا لاشا نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ کہا حسین پشت خیمہ پہ گئے تھے، اب ایک مرتبہ نیزوں سے اگر شب عاشور نہ ہوتی تو شاید میں اس سے آگے نہ بڑھتا، لیکن اگر وہ آج نہ ہوگے تو کب ہوگے، آج نہ گریا کرو گے تو کب گریا کرو گے۔ ایک مرتبہ لاش ہے علی اصغر، ارے ننھا سا بتا
واہ حسین مجھے پیاس ستاتی